نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے آداب اور مسائل کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو دعا کتنی ہی کیوں نہ کرتے رہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ ایسے بد نصیب لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اسی طرح کچھ ایسے وقت ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ اسپیشلی انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تم سجدے میں جاؤ تو کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ یہاں جس سجدے میں دعا کا حکم ہے وہ نفل کا سجدہ ہے۔ فرض نماز میں وہی تسبیحات، وہی اذکار کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم بر صغیر کے لوگ صرف ایک تسبیح یاد کرتے ہیں جو سب سے آسان ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین اور خوبصورت تسبیح ہے اور اللہ کی خوشنودی کی علامت بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاروں اطراف سے لوگ مسلمان ہونے کے لیے فوج در فوج آنے لگے، تو اللہ نے اس وقت ایک سورت نازل کی جس کا نام سورت نصر ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب آپ کے پاس فتح اور نصرت آ گئی، لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہونے لگے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس طرح؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار کرو۔ انہو کان توابا، بے شک آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم ہوا تو پھر آپ اپنے سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وَبِحَمْدِكَ، تعریف کے لائق تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں عمومی طور پہ یہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ سجدے میں ایک دعا یہ بھی پڑھتے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا سرہا وعلانیتا۔ اے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے میرے سارے گناہوں کو۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دقہا وجلہا، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اولہا و آخرہا، وہ پہلے کر چکا ہوں یا آئندہ مجھ سے ہونے والا
والے ہیں، سرہا و علانیہ، اے اللہ میں نے چھپ کے کیے ہیں یا علانیہ کیے ہیں، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح آپ سجدے میں ایک دعا یہ بھی پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم، اے میرے اللہ، لک سجدت، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، ولک اسلمت، میں تیرا فرما بردار ہوں، سجد وجہی للذی، میں نے سجدہ کیا ایسی ذات کے سامنے، فطر السماوات والارض، سجد وجہی للذی خلقہ، میں نے سجدہ کیا ایسی ذات کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وصورہ، جس نے اس کی صورت بنائی ہے، وشق سمعہ، جس نے سننے کے لیے کانوں کو کھولا ہے، وشق سمعہ وبصرہ، میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کھولا ہے، بحولہ وقوتہ، اے اللہ نیکی اور برائی کرنے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے، تو چاہے تو نیکی کر سکتا ہو، تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے، تجھ سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود میں مانگا کرتے تھے، لیکن جب نفل کا سجدہ ہو پھر جو آپ کے من میں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، صرف اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب ہی سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ کی زبان عربی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی عربی بنایا، اس لیے ہمیں بھی نماز کے اندر عربی کا ہی حکم دیا۔ ساری زندگی میرے بھائی، یہ کل آنے والے وقت میں ہمارے لیے حسرت اور افسوس ہوگی کہ ہم ہمیشہ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہ دعائیں آتی ہو، تو پھر میرے بھائیو ہم میں سے ہر انسان کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا کوئی بھی زندگی کے کسی اکائی میں کام کرتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی کے معاملات میں چیزیں یاد نہیں رکھتا؟ اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں بھی بہت سی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ سودے آتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمیں ان کا ریٹ خرید بھی یاد رکھنا پڑتا ہے اور فروخت بھی۔ اگر یہ یاد نہ رکھ سکے تو نقصان ہوتا ہے۔ انسان سارا کچھ اپنے مفاد کے لیے یاد رکھتا ہے، تو یاد رکھیں دنیاوی مفاد کے لیے تو ہم ایک ایک پل کی بات یاد رکھتے ہیں، ایک ایک بات پہ غور کرتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی ہے، جس میں اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے، اللہ ہماری دنیا کے حالات کو بہتر کر سکتا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر سکتا ہے، اللہ ہمارے لیے جنت کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے چند الفاظ سیکھنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ کیوں؟ حتیٰ کہ ہم اس معاملے میں اتنے غافل ہیں کہ بہت سے نوجوان جن کی دانائی عقل مندی میں کوئی شک نہیں ہوتا، جو بڑے ہی ذہین فتین ہوتے ہیں اپنے معاملات میں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، مجھے نماز کے مختلف اذکار نہیں آتے، کیا کروں؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے یہ ذہن اسی لیے دیا ہے کہ جہاں زندگی کی ضرورتوں کے لیے ہم بے شمار چیزیں یاد کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو اپنے رب سے کیسے بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ جاپان جاتے ہیں، اس سے پہلے جاپانی زبان سیکھتے ہیں کہ میں وہاں جا کے کیسے بات کروں گا۔ کچھ لوگ یورپی ممالک میں جاتے ہیں اپنے فوائد کے لیے، اور اس سے پہلے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بھی انگلش لینگویج کے کورسز کرتے ہیں،
اس زبان کو سیکھتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے جا کے بات کر سکیں، مجھے کسی ہزیمت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم دنیاوی مفاد کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پہلے اس کی زبان کو سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، جبکہ ہمیں اپنے پاس سے الفاظ نہیں بنانے پڑیں گے۔ ہر لفظ، ہر دعا کے لیے کلمات ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، ہم ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ یہ جو ہم اردو سپیک لوگ ہیں یا دوسری زبانیں جو علاقائی یہاں بولی جاتی ہیں، ہمیں اس بات میں بہت ذہن میں آتا ہے کہ یہ عرب لوگ دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بڑا روتے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ اللہ رب العزت نے جو چاشنی عربی زبان کے اندر رکھی ہے کسی کے نہیں، لیکن یہ ہمارے دل کے اندر رقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہمیں پتا ہوگا یہ پڑھ کیا رہا ہے، یا میں خود کیا پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ ہم میں سے دیکھیں اکثر لوگ اپنے گھروں میں اور دوسرے معاملات میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ جب تک انسان جو کہتا ہے اسے شعوری طور پہ، آپ دیکھیں ہم باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات جذباتی باتیں ہوتی ہیں، دوسرا جذباتی باتیں سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ باتیں اپنے رب سے کرتے ہیں، وہ بڑی جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور دوسری بات کس سے کہہ رہا ہوں، میری گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے بہترین مقام، بہترین وقت سجدے کا ہے، اور سجدے کے اندر آپ نے فرمایا خوب دعائیں کیا کرو۔ جب خصوصاً نفلوں کے سجدے کریں اس وقت نہ آپ کسی کے ساتھ جماعت میں شامل ہیں، نہ کوئی آپ کے ساتھ شامل ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ جتنا مرضی لمبا سجدہ کریں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب امام مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے حکم ہے کہ اپنے مقتدیوں کے خیال رکھے، ان میں بزرگ بھی ہیں، اس میں بیمار بھی ہیں، اس میں سب قسم کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بعض اوقات دل چاہتا کہ میں قرآن اور پڑھوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں پڑتی تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا۔ تو یہ باجماعت نماز، اس میں تو ہم پابند ہیں امام کے ساتھ کہ جب اس نے سجدہ کرنا ہے تب کرنا ہے، جب اس نے اٹھنا ہے ہم نے بھی اٹھ جانا ہے۔ لیکن جب ہم نفل پڑھتے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ بھی سجدے میں پڑے رہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ اللہ اتنا خوش ہوگا جتنا ہم اپنے سجدوں میں گر کے اپنے رب سے التجائیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، کل بھی ایک بزرگ آپ کے سامنے درس دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ انسان سے مانگا جائے تو وہ جو ہے بعض اوقات تنگ پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا روزانہ میرے پاس ہی آ جاتا ہے، روزانہ مجھ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ ایسی ذات پاک ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے جتنا مانگا جائے اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مقام جو انسان کے لیے قبولیت کا بڑا ہی اسپیشل وقت ہے، وہ ہے سحری کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں، تیسرا پہر آخری پہر آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ یہاں ذہن میں تصور آ سکتا ہے کہ اللہ کیسے آتے ہوں گے، اللہ کی سکیچ نہیں بنایا جا سکتا، لیس کمثلہ شیء، ان کی مثال نہیں بنائی جا سکتی۔ کس طرح آتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آگے، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیو، اے اللہ کی مخلوق اور اس کے بندو، اللہ خود تمہیں پکارتا ہے
کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے مجھ سے التجا کرنے والا، میں اسے اس کی مصیبتوں سے نکال دوں۔ جب خود کہنے والا، دینے والا خود آواز دیتا ہے کہ آؤ میں تمہاری حاجات کو پورا کروں، میں تمہارا حاجت روا، میں تمہارا مشکل کشا، میں تمہیں رزق دینے والا، میں تمہیں خود کہتا ہوں مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ لیکن ہم رات کا پہلے پہر تو جاگ کے گزار دیتے ہیں، لیکن جب آخری پہر آتا ہے ہم بے ہوشی کی نیند سو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جب اللہ رب العزت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگوں اس وقت نماز پڑھو، تمہاری محبت کا اس وقت پتہ چلے گا جب ساری دنیا سو رہی ہے، لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں، تم اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو، اس سے اپنی حاجات کو مانگو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس وقت میں ایک نماز مقرر کی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کہتے ہیں جو اس وقت تہجد پڑھے گا لیکن ہے نفل، فرض نہیں ہے، ہمیں ایک غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے، جو ایک مرتبہ تہجد شروع کر لے پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اگر شروع کر لی تو پھر چھوڑ نہیں سکیں گے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، جب بھی زندگی میں وقت ملے، جب بھی نیند سے جاگ آئے، اگر ہمیں نیند نہیں آ رہی، کوئی بند نہیں پڑھ رہا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اس تہجد کو پڑھ لو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کہتا ہے ان قریب میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تھکاوٹ نیند کا غلبہ ہے، زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، 8 اور 3 11 رکھتے، یہ نہیں پڑھ سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی آذان سے پہلے اٹھتا ہے، خود بھی اٹھتا ہے، اپنی زوجہ کو بھی اٹھاتا ہے، یا گھر کی عورت اٹھتی ہے اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، دونوں اٹھ کے اچھا وضو کرتے ہیں، صرف 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں صرف آذان سے پہلے، فجر کی آذان سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہم عموماً اپنی زندگی کی حاجتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم اپنی مصیبتوں پہ پریشان رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروباری حالات درست ہو جائیں، ہم اپنے معاش کی آسانی کی دعائیں مانگتے ہیں، لوگ اس بہترین پوچھتے ہیں مولانا کیا پڑھیں، کس وقت پڑھیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی تعویذ گنڈا کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ایک بہترین وقت ہے جو سحری کا وقت ہے، صرف 2 رکعتیں اس کام کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ میری یہ مصیبت ٹال دے، اللہ یہ میری حاجت کو پورا کر دے، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سال ہا سال سے آپ کے کام نہیں ہو رہے، اللہ چند دنوں میں ان کاموں کو آسان کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسرا وقت جو دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے وہ سحری کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اوقات اور جگہ ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔